جو اندھے ہو چکے تھے نواز شریف کی مخالفت میں، انتقام میں، تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ ان کے ایجنڈے پر خالی نہیں رہے گا، بلکہ یہ عالمی ایجنڈا لے کر آیا ہے جو اس کو پورا کرے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پی ٹی آئی جیتے گی۔ بھائی لکھ کے تو 2018 میں نہ آپ دے سکے، 2018 میں بھی آپ کو آر ٹی ایس بند کر کے، آپ کو کسی کا جہاز استعمال کروا کے، آپ کو پنجاب اور مرکز میں اکثریت بنا کے دی گئی۔ قوم اس وقت 2018 میں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھی، آج پاکستانی قوم آپ کے کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیل میں بیٹھے شخص کو جب جب موقع ملتا ہے وہ ریاستی اداروں، ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا ایجنڈا جو اس کو دیا گیا تھا وہ تھا معیشت کو کمزور کرنا، تاکہ پاکستان مخالف قوتیں پاکستان پر وار کرنے میں ان کو آسانی ہو سکے۔ اس نے معیشت کو کمزور جب کر لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب 9-10 مئی کرنا آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج وہ دھمکی یہ دے رہا ہے کہ شیخ مجیب سے اپنی مماثلت، اپنے آپ کو اس سے ملا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب وہ لانچ کیا گیا تھا تو اس نے اس وقت بھی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت جو اس کے سہولت کار تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا، جو اندھے ہو چکے تھے نواز شریف کی مخالفت میں، انتقام میں، تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ ان کے ایجنڈے پر خالی نہیں رہے گا، بلکہ یہ عالمی ایجنڈا لے کر آیا ہے جو اس کو پورا کرے گا۔ تو پھر آپ نے دیکھا جس طرح معیشت کا بیڑا غرق کر کے ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے پھینک دیا ہاتھ پاؤں باندھ کے، تو 14-16 ماہ میں بمشکل آئی ایم ایف سے ہاتھ پاؤں کھلوانے میں ہم کامیاب ہوئے، مگر آج جس طرح وہ بات کر رہے جب جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ خارجہ پالیسی پر، وہ داخلہ پالیسی پر، وہ پاکستان کے اداروں پر اس وقت حملہ آور ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے اندر سے اس کی سہولت کاری یا اس کو سپورٹ کم ہوئی ہے یا اس کا ایجنڈا آج اندرونی طور پہ پورا نہیں ہو رہا یا نہیں دیا گیا، تو پھر عالمی ایجنڈا وہ پورا کرنے کے لیے جو اس کو جیل کے اندر سہولت ہے، کوئی بتائے مجھے پاکستان بھر کی جیلوں میں ایک شخص کا نام لے کر جس کو 10 کمرے دیے گئے ہوں، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے دیسی مرغی چاہیے اور مرغی بھی پکی عمر کی چاہیے۔ عجیب بات ہے، کیا پاکستان کی جیلوں میں کسی اور کو دیسی مرغی، پکی عمر کی مرغی میسر ہے؟ اور یا کیا جیل کے اندر کسی کو 8 ڈاکٹر کسی کمرے کو جم بنا کے دیا ہو، اور جو آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر بڑا کمفرٹیبل ہوں، کمفرٹیبل یقیناً اس کو ہونا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان مخالف قوتیں اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں پر، پاکستان پر جس طرح دباؤ ڈالے ہوئے ہیں، اگر اس دباؤ کو قبول کر لیا گیا، جس طرح کہ وہ شیخ مجیب سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے، حالانکہ وہ ایک الگ ہسٹری ہے کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، مگر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ 9-10 مئی کو اس نے بھولا نہیں ہے، بلکہ 9-10 مئی پاکستان کے اندر دوبارہ کرنے کی پلاننگ، منصوبہ بندی جو کر رہا ہے۔ اور کل وہ کہہ رہا ہے کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پی ٹی آئی جیتے گی۔ بھائی لکھ کے
تو 2018 میں نہ آپ دے سکے؟ 2018 میں بھی آپ کو آر ٹی ایس بند کر کے، آپ کو کسی کا جہاز استعمال کروا کے، آپ کو پنجاب اور مرکز میں اکثریت بنا کے دی گئی، اس وقت آپ لکھ کے نہ دے سکے؟ جب ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا، جب تمام ادارے ایک پیج پہ تھے، تو آج ادارے تو ایک پیج پہ نہیں ہیں تمہارے لیے۔ ہاں، یہ مجھے اندیشہ موجود ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں ایک ایجنڈے پہ تمہیں ضرور سپورٹ کر رہی ہیں، مگر قوم جان رہی ہے، قوم اس وقت 2018 میں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھی۔ آج پاکستانی قوم آپ کے کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ آج آپ کہتے ہو کہ میں نے تو جب نکاح ہوا اس وقت دیکھا۔ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار کو کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ زمانے زد عام ہیں یہ باتیں، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ شرم آتی ہے کہ کس شخص کو کون لوگ وزیر اعظم بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کے فالوور بڑے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کا ہم نظام لانا چاہتے ہیں، اس طرح کی روایات قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ ڈٹھائی سے بولو کہ کسی کو سچ لگنا شروع ہو جائے؟ آج آپ کے ملازم، آج آپ کے دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا اس سے پہلے آپ نے خود، آپ کی جو بیوی صاحبہ ہیں، انہوں نے خود کیا اعتراف نہیں کیے کہ کب ملاقاتیں ہوتی تھی اور تم خود کب جاتے تھے؟ کیا پاک پتن کے لوگ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ راتوں کو آپ آتے تھے اور صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو جاتے تھے؟ یہ نہ کریں اس طرح کی باتیں۔ میں کوئی کہتا ہے کہ جناب ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، ذاتیات نہیں ہے، یہ اسلام کا، دین کا جو پیغام اصول ہے، پاکستان کے قوانین ہیں، یہ ان کی بات کرنا جرم نہیں ہے۔ اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو لاڈلا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یا 2024 کے انتخابات میں اکثریت، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یقین سے بات کہہ رہا ہوں، 2013 میں میں نے قائد محترم نواز شریف کے ساتھ پورے پاکستان میں کیمپین ان کے ساتھ جا کر دیکھی۔ میں نے جو اس وقت دیکھا تھا، آج پاکستانی قوم میں اس سے زیادہ امیدیں، اس سے زیادہ نواز شریف پر اعتماد اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جو معیشت کا برا حال اس نے 4-5 سالوں میں عالمی ایجنڈے پر کر دیا، نواز شریف سے لوگ آخری امید سمجھتے ہوئے اس کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس بھنور سے، اس گرداب سے نکالنے کی اگر کوئی پوزیشن میں ہے تو اللہ کی رحمت کے بعد نواز شریف پہ لوگوں کی نظر ہے کہ یہی ہے وہ شخص جو اس گرداب سے نکال سکے گا۔ باقی پیپلز پارٹی کا لیڈر، ان کا جو کہنا ہے، میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اندرون سندھ کی فکر کریں۔ یہ پنجاب، یہ باقی شہروں میں آپ جائیں ضرور، مگر اندرون سندھ جو 15 سالوں میں آپ نے کیا ہے، اس کا جواب آپ کو 2024 کے انتخابات کے دن دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتا دیں کہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے انٹرویوز کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو لیگی رہنما ہیں ان کے اندر لفظی جو جنگ ہے وہ چھڑ چکی ہے، تو کہیں حالات جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ آپ ایک خانہ جنگی کو ہم بچا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کس خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو ملک کو بچانے والے لوگ ہیں، اور پاکستان کو جو سول نافرمانی کے بعد 9-10 مئی کو اس نے کیا، اس سے ابھی اس کے اثرات سے باہر پاکستانی قوم نہیں نکل سکی۔ جہاں تک جماعت کے اندر کے لوگوں کا تعلق ہے تو چھوٹی موٹی رائے دیتے ہیں، مگر پبلکلی نہیں دینی چاہیے، کسی کو بھی جماعت کے اندر بات کرنی چاہیے۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ پنجاب میں اور وفاق میں کس جماعت کے ساتھ ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو زیر عتاب ہے، روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کنونشنز کی اجازت نہیں ہے، پکڑ دکڑ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، پولیس ان کے گھروں پر پہنچ رہی ہے، ان کی صورتحال تو اس طرح کی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں جو اس کی انتخابی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے پاس
صرف اٹک سے ملتان تک ایک سیٹ ہے ان کے پاس، اور کئی حلقوں میں وہ نظر نہیں آ رہے، تو مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ماضی میں ہمارا مقابلہ جمہوری مخالف قوتوں سے رہا ہے۔ الحمدللہ آج جو جمہوری مخالف قوتیں ہیں ان کو بھی، ان میں بیٹھے لوگوں کو بھی احساس ہے کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے، اگر فیئر فری الیکشن ہوں گے، قوم اعتماد کرے گی ان انتخابات پہ، اپنی مرضی کی جماعت کا چناؤ کریں گے، تو وہ جماعت آ کے پاکستانی قوم کو متحد بھی کر سکتی ہے، اس گرداب سے بھی نکال سکتی ہے۔ اور آج جو آپ کا سوال ہے کہ مقابلہ کس سے ہے، آپ انتخابات ہوتے ہی مقابلے کے لیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ہر سیٹ پر کہیں مقامی جماعتوں سے، کہیں کسی آزاد ممبر سے، اور کہیں کسی صوبے میں کسی نیشنل جماعت سے مقابلہ ہے، مگر ہر سیٹ پہ مقابلہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی ہے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔